آج 13 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح جو دولت، شہرت، عزت سے مالا مال کر دے۔ نصیب ایسا چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، وہ دن جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنے آقا و مولا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، محبت اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے منسوب یادیں تازہ کی جاتی ہیں۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو اللہ کی پہچان عطا کی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید دی، کمزوروں کو سہارا دیا اور ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ آج دنیا کے تمام کاموں سے چند منٹ نکال کر اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور درود و سلام سے ضرور روشن کیجیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کی وہ تمام باتیں اس رب کے سامنے رکھ دیں جس سے آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ اگر زندگی پریشانیوں سے گری ہوئی ہے، رزق کی تنگی نے آپ کو تھکا دیا ہے، قرض کا بوجھ دل پر ہے، رشتوں کے مسائل نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد کی خواہش ہے یا کوئی ایسی دعا ہے جس کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج مایوس مت ہوں۔ اپنے رب کے دروازے پر بیٹھ جائیں، کیونکہ انسانوں سے امید ٹوٹ سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج 13 ربیع الاول کے اس موقع پر اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات مانگے۔ اگر بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے تو اچھے اور نیک رشتے کی دعا کرے۔ اگر قرض نے زندگی مشکل بنا دی ہے تو حلال رزق اور قرض کی ادائیگی کے اسباب مانگے۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو اللہ سے محبت، رحمت اور سکون مانگے۔ اور اگر دل میں کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے جسے آپ نے برسوں سے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، تو آج وہ خواہش بھی اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ ربیع الاول ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یاد کرنے کا موقع دیتا ہے، ان کی محبت، ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کی رحمت اور ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے آج صرف اپنی حاجات کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں۔ آج 13 ربیع الاول کے اس موقع پر اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کریں، اپنے لبوں کو درود و سلام سے تر رکھے اور اپنے رب سے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی کا وہ دن ہو جب آپ کے دل میں دوبارہ امید پیدا ہو سکتا ہے جس دروازے کو آپ بند سمجھ رہے ہیں، اللہ اسی کے پیچھے آپ کے لیے ایک نیا راستہ پیدا کر دے۔ بس آج اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے آنسو دیکھتا ہے، آپ کی دعا سنتا ہے اور آپ کے حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، مسقط و عمان سے، جاپان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 13 ربیع الاول جمعرات کا دن آئے تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور اللہ کریم کو یاد کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کو سکون کے چند لمحے میسر ہوں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کسی خاص جگہ کی پابندی نہیں، اصل چیز دل کی توجہ اور اللہ سے امید ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ ایسے ہی مفید اذکار، دعائیں اور دینی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔
یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے نیت برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے دل میں اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ بیٹیاں اپنے نیک اور اچھے رشتے کی نیت کر لیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے نیت کریں۔ جو قرض میں ہے وہ حلال رزق اور قرض سے نجات مانگے۔ کاروبار کرنے والا حلال کاروبار میں ترقی اور برکت مانگے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے وہ سکون اور محبت مانگے۔ جس کے روزگار کے دروازے بند ہیں وہ حلال روزگار کے دروازے کھلنے کی دعا کرے۔ اور جو کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہے وہ اللہ سے صحت، آسانی اور عافیت مانگے۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے، اس لیے اپنی حاجت اپنے الفاظ میں اپنے رب کے سامنے رکھے۔ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، وظیفہ پڑھتے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ دنیا کی فکروں کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر اس سے توجہ قائم رہتی ہے تو سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی آواز بھی سن رہا ہے اور آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو انہیں مت روکیں، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ بندے کے لیے اس سے بڑی پناہ کوئی نہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ آج 13 ربیع الاول جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ایک قرآنی آیت بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، تو اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سارے اعمال کی ترتیب اس طرح ہوگی، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔